محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ۔ یہاں سے سورہ بقرہ کی 31ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور سابق میں جو بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حق تعالی شانہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں، تو اس آیت کے اندر ظاہری نعمتوں کی یاد دہانی اور ظاہری نعمتوں کا اظہار کیا۔ اب اگلے آیت کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے انسان کے پیدا کیے جانے کے متعلق اور اس کی باطنی نعمتوں کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ گویا کہ حضرت انسان کی تخلیق اور حضرت انسان کے بارے میں تاریخ بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ تاریخ جب ذکر کی جاتی ہے، جس کو ہسٹری کہا جاتا ہے، تو ہر چیز کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ چنانچہ انسانوں کی مختلف تاریخیں ہوں گی۔ سب سے پہلے انسان کے پیدا کیے جانے کی تاریخ، اور سب سے پہلا انسان کیسے پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کن حالات میں پیدا کیا گیا، یہ تاریخ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں مورخین بہت ہوتے ہیں اور ہسٹری لکھنے والے اور اس کی تفصیلات بیان کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہسٹری لکھنے کا اور اس کی تفصیلات بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تِلْکَ نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بالکل سچ انداز میں۔ تو اس سے یہ بات ثابت کی گئی، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب کہف کا قصہ آپ کے سامنے بالکل سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے تفصیلات سمجھ میں آتی ہیں کہ دنیا میں تاریخ پیش کرنی چاہیے، کیونکہ تاریخ انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے، اور اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہے انسان تو اپنے آپے میں رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی جب حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے اندر تواضع آئے گی، اور اس تواضع کے ذریعے سے وہ اپنے مالک اور خالق کا بندگی کرنے والا بندہ بنے گا۔ تو یہاں سے گویا انسانوں کی تخلیق اور اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت کے دل میں اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا کہ حضرت انسان کے نام سے ایک مخلوق پیدا کی جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ کا تصور دیا ہے۔ خلیفہ کے سلسلے میں لفظ خلیفہ یہاں استعمال کیا گیا، جس کا اردو ترجمہ ایک نائب کہا جا سکتا ہے۔ تو نائب کس کو کہتے ہیں، اور خلیفہ کی حیثیت سے انسان کو اللہ نے پیدا کیوں فرمایا، اس کی تفصیلات لمبی ہیں، جس میں بہت سے مفسرین نے بڑی بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، اس میں ہم کو جانا نہیں ہے۔ البتہ ایک بات اس کے سلسلے میں علامہ عبد المجید دریابادی نے تفسیر ماجدی میں یہ بیان کی ہے، جو خلاصے کے طور پر ہمارے لیے بہت مفید ہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ دنیا میں روئے زمین پر اپنے قانون اور اپنے دستور کو چلوانا چاہتے تھے۔ اس دستور کو چلانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنا مناسب سمجھا، جس مخلوق کے اندر قوت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، اور علم بھی ہو، اور ان کے اندر برائی کی طرف جانے کا بھی برابر اختیار ہو، اور اچھائی کی طرف جانے کا بھی برابر اختیار ہو۔ اسی اختیار کے ذریعے سے ان کو جانچا جائے، آزمایا جائے، اور اسی کے حساب سے وہ خلیفہ کہلانے کا مستحق ہے، کیونکہ خلیفہ اس کو کہیں گے جو نائب ہو، اور نائب جیسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب کوئی کسی کو نائب بنا کر بھیجا جاتا ہے، تو نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے قوانین کو جاری کرے۔ جیسے سینٹرل کی طرف سے ہر اسٹیٹ میں باضابطہ ایک گورنر بھیجا جاتا ہے۔ گورنر کی حیثیت کو تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر سینٹرل کا نمائندہ ہوتا ہے،
اور سینٹرل کے نمائندے کی حیثیت سے گورنر کا کام خود بھی قانون پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی قانون بتانا اور ان کا اس قانون پر لانے کی کوشش کرنا، اسی کا نام عربی میں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو خلافت اللہ تعالیٰ عرضی طور پر زمین پر دنیا میں انسانوں کو دینا چاہتے تھے، مگر چونکہ نائب اور خلیفہ بادشاہت کی حیثیت سے ایک ہی ہوتا ہے اور باقی کے انسان اس کے لیے رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیدا کرنے کے سلسلے میں ساری دنیا کے اندر رونق ظاہر کرنے کی کوشش ظاہر فرمائی ہے، تاکہ خلیفہ کو خلافت کے سلسلے میں کچھ اختیارات بھی حاصل رہیں اور اس کو دنیا میں اللہ کا دستور بتانے اور اللہ کا دستور سمجھانے کے حالات بھی رہیں۔ تو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے مشورے کے طور پر ایک بات رکھی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے کہ مشورہ کر کے کوئی کام کرنا انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ مشورہ اور اس کے تمام چیزوں سے بالا تر ہے، اس لیے کہ اللہ کے کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، مشورہ کرنے کی ضرورت حق تعالیٰ کو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ انسانوں کو تعلیم سکھانا مقصد فرمایا، اس وجہ سے فرشتوں سے مشورے کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یہ حکم ہے کہ اے انسان، جب بھی تم کوئی بڑا کام کرنا چاہو تو مشورہ کر کے کرو، تاکہ آئندہ تم اس کام کے مضر پہلوؤں سے اور نقصان دہ پہلوؤں سے بچنے کی کوشش کرو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر قالوا اتجعل فیہا، اس پر فرشتوں نے ایک بات کہی کہ مولا، کیا آپ اس زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں فساد مچائیں گے اور خوریزیاں کریں گے؟ حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس اور آپ کی تسبیح کرنے اور آپ کو پاکیزہ قرار دینے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کی عبادت کا اگر اصل مقصد ہے تو یہ مقصد تو ہم سے ادا ہو رہا ہے، پھر ایک نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات فرشتوں نے گویا اپنے علم کے اعتبار سے کہی، گویا کہ حق تعالی شانہ نے آئندہ ہونے والی انسان کی مخلوق کے بارے میں ان لوگوں کو یہ وضاحت کر دی تھی کہ انسان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، جیسا کہ ہم سے پہلے جو روئے زمین پر مخلوق بستی تھی جس کا نام جنات ہے، ان کے اندر اچھے اور برے ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ جن میں حق تعالی شانہ نے ان کے بارے میں یہ صراحت کی ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ جنات اپنے بارے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر مان کر چلنے والے لوگ بھی ہیں اور ہمارے اندر نہ مان کر چلنے والے نافرمان اور کافر بھی ہیں۔ تو شاید ان پر یقبو کرتے ہوئے، تقابل کرتے ہوئے، کمپیئر کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ سمجھا ہو کہ آئندہ انسانوں کے اندر بھی ایسے ہی رہیں گے، اور جس طرح جنات میں آپس میں خوریزیاں ہوئی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ بے اعتدالیاں کی ہیں جنات نے، ویسا ہی ان پر قیاس کر کے انہوں نے انسانوں کے بارے میں بھی سمجھا ہو۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی انسان خوریزی نہیں کریں گے، انسان فساد نہیں مچائیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس مسئلے کی معاملے کی حقیقت کو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے، تم سے صرف مشورے کے طور پر بات پوچھی گئی تھی، تو تمہارا کام یہ تھا کہ بندگی کی سطح پر یوں کہہ دیتے کہ مولا آپ کی جو مرضی آئے کیجئے اور آپ جیسا مناسب سمجھیں کیجئے۔ گویا کہ مشورے کا اصول یہی ہے کہ جب کسی سے مشورہ مانگا جائے تو عربی میں قرآن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ آدمی امانت داری کے ساتھ مشورہ پیش کر دے۔ مشورہ دینا الگ چیز ہے اور فیصلہ دینا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو مشورہ مانگا گیا تھا فرشتوں سے، انہوں نے فیصلے کی طرف آنے کی کوشش کی، اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ اس مخلوق سے میں کیا کام لینا چاہتا ہوں جو تم نہیں جان سکتے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دے کر ان کو خاموش بٹھایا۔ اس کے بعد حضرت آدم کی پیدائش ہو گئی، کس طریقے سے ہونی تھی، یہاں اس کو صرف اجمالی طور پر ذکر کر دیا کہ فرشتوں انسان کو پیدا کرنا مقصد تھا، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعدد جگہوں پر انسان کی پیدائش کے سلسلے کی کافی تفصیلات بیان کی ہیں۔ کسی جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کسی جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ،
کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو مٹی سے بنایا گیا، یعنی حق تعالیٰ نے روئے زمین کی تقریباً 60 جگہوں کی مٹی جمع فرمائی ہے حضرت انسان کا پتلا بنانے کے سلسلے میں، اور پھر اس پر مختلف ادوار گزارے ہیں، مختلف دور گزرے ہیں۔ کبھی اس مٹی میں پانی ملایا گیا، اس پانی کو ملا کر مٹی کو گوندھا گیا، پھر گوندھ کر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو پھر سوکھنے کے بعد اس کے اندر کھنکنے والی کیفیت آئی ہے۔ 7 ادوار اس کے اندر بتائے گئے ہیں، یعنی 7 دور گزرے ہیں انسان پر، ہر دور کی الگ الگ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اتنی تفصیلات تخلیق کے سلسلے میں اللہ نے شاید کسی اور مخلوق کے بارے میں نہیں بیان فرمائی جتنا انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ اس کی وجہ بالکل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اسی وجہ سے انسان کی اہمیت اس طریقے سے بیان کی گئی۔ اب یہاں تک تو یہ جسمانی حیثیت کی وضاحت کے بعد پھر انسان کے اندر جو باطنی نعمتیں ہیں اس نعمت کا یہاں ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر علم کی کیفیت اور علم کی صفت کو ڈالا۔ علم کی صفت کو ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ تمام قسم کے ناموں سے اور تمام قسم کی تعلیم سے ان کو آراستہ کیا۔ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا انسان کے اندر نہ دکھنے والی جگہوں میں نہ دکھنے والی چیز کو داخل کرنا، یہ تعلیم اور تربیت ہے۔ یعنی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو سکھائی جاتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی، اور جس جگہ میں جا کر وہ چیزیں بیٹھتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی۔ دل اور دماغ انسان کا اندر ضرور ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح جو چیزیں علم کے طور پر انسان سیکھتا ہے وہ چیزیں بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو گویا تعلیم کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کا تعلق خالص باطن سے، اور باطن میں چونکہ انسان کی اصل روح ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تعلیم کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ تعلیم کا تعلق روح سے۔ جس کی روح میں اور جس کی روح کے اندر جتنی خوبی ہوتی ہے اور جتنی اچھائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کی تعلیم سے نوازتے ہیں۔ اور تعلیم بھی یہ بتایا گیا کہ دنیا میں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ تعلیم جس کا تعلق انسان کی روح کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے وہ تعلیم جو روح کے اندر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بس اس کے دل کے اور دماغ کی طرف علو کی طرف میں جاتا ہے۔ کیونکہ تعلیم میں علو ہے، یہ علو اگر تربیت کے ساتھ ہوتا ہے تو تواضع کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تعلیم، ورنہ پھر اسی تعلیم کی وجہ سے انسان میں غرور، تکبر اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ صفت شیطان کی ہے۔ آگے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا کی تمام چیزوں کا علم حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کی شکل میں سکھلایا، چیزوں کی شکل میں آدم علیہ السلام کا علم دیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو یہاں اسما کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اسما اسم کی جمع ہے جس کے معنی چیزوں کے نام، اور نام کسی چیز کا جب ہی رکھا جاتا ہے جب وہ چیز دنیا میں وجود میں لائی جائے، یعنی ذات مسمہ کے بغیر اسم نہیں رکھا جاتا۔ جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھا جاتا ہے، ویسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام سوچا ضرور جا سکتا ہے، نام رکھا نہیں جاتا۔ یعنی خالی ہوا میں نام نہیں ہوتے بلکہ بچوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی چیز کے نام جب ہوں گے جب وہ چیز وجود میں آئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چیزوں کو بتا کر اس کے نام بتائے۔ تو معلوم یہ ہوا مسمہ کو سامنے رکھ کر اس کا اسم بتایا گیا۔ پہلے چیز سامنے بتائی گئی کہ یہ چیز یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام چیزوں کے نام۔ الاسماء کلہا کے اندر لفظ کلہا کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ کلہا اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے گویا تاکید کے معنی میں ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی تھیں ان سب کا اجمالی خاکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے بھی اس کو پیش کیا، لیکن دونوں کی اپنی ذہن کی کیپیسٹی کے اعتبار سے فرشتوں کو ان کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں بیٹھ سکیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دل اور دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ گئیں۔ بعد میں ان دونوں کو گویا اللہ تعالیٰ نے تقابل کے طور پر اور ایگزام کے طور پر دونوں کا امتحان لیا گیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ۔ محترم سامعین،